تو سورۃ الکہف جو ہے بنیادی طور پر اگر آپ اس کو نکالیے تو شروع سے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. سورۃ الکہف کے بارے میں حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا, اس پر بادل چھایا ہوا چکر کھا رہا تھا, یعنی بادل اوپر چھایا ہوا تھا جیسے بادل اوپر گھوم رہا ہو, اور اس شخص کے قریب آ رہا تھا, یعنی بادل اترتے 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 نیچے آ رہا تھا. ایک گھوڑا قریبی رسیوں سے بندھا ہوا تھا, جب وہ پڑتا تو گھوڑا بدکنے لگتا, اور جب چپ ہوتا تو گھوڑا بھی ٹھہر جاتا, اور وہ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ وہ بادل تھا, اس کی توجہ اس طرف تھی. تو یہ منظر اس کے لیے تھوڑا سا ڈرا دینے والا تھا, یا اس کو فکر ہوئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو وہ شخص صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے اتر رہی تھی. تو سارے قرآن کا پڑھنا باعث سکینت ہے, لیکن خاص طور پر سورہ کہف کا پڑھنا اپنے اندر کئی فائدے رکھتا ہے, اور اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا بتایا گیا کہ ایسا شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا, خصوصاً اس کی پہلی آیات کو پڑھنے سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کی باقی قرآن مجید کے مقابلے میں یہ خاص فضیلت کیوں ہے, یہ اتنی اہم سورت کیوں ہے, اور پھر عین قرآن پاک کے درمیان میں آئی ہے. کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بہترین حصہ اس کا درمیانی حصہ ہوتا ہے. سارے قرآن برابر ہے بہترین ہونے میں, لیکن اہمیت کے اعتبار سے یا اس کے اندر پائے جانے والے احکامات کے اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے. سورہ کہف جو ہے بہت اہم سورتوں میں سے, اور اگر ہر ہفتے بھی ایک دفعہ پڑھا جائے اس کو, اب دیکھیے کہ کوئی بھی لمبی سورت ہر ہفتے یا ہر روز ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا. مثلا معوذتین کا ذکر آتا ہے, کچھ اور سورتوں کا, یہ سورت فاتح کا آتا ہے. سورت فاتح قرآن پاک کی ابتدا میں ہے, معوذتین اختتام پہ ہیں, اور پھر الکہف بیچ میں بالکل درمیان میں, اور اس کو ہر ہفتے پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے, اور اس میں کیا وہ خاص چیز ہے کہ جسے یاد رکھنا ضروری ہے. جیسے کہ سورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ یہ فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے فائدہ مند ہے. تو فتنہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ فتنۃ اعظم من الدجال. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے لے کر قیامت کی گھڑی آنے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. تو دجال یعنی فتنوں کا سردار ہے, اور اس صورت کا پڑھنا فتنہ دجال سے بچاتا ہے اور باقی فتنوں سے بھی بچاتا ہے. تو کس طرح, کیا مضمون ہے اس صورت کے اندر, کیا چیز ہے؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 4 بنیادی چیزیں فتنہ ہے یا فتنے کا سبب ہے, یا ان چیزوں میں انسان آزمایا جاتا ہے. یوں کہیے کہ 4 راستوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے. نمبر 1 دین, یعنی یہ نہیں کہ دین فتنہ ہے, مراد اس سے یہ کہ دین کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی. جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے, دین کی طرف بڑھتا ہے, تو ضرور آزمایا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ ضرور آزمائے جائیں گے. دین کے راستے میں آزمائش لازم آتی. اب اگر آزمائش آئے اور آزمائش اس حد تک ہو کہ یا تو پھر تم دین چھوڑ دو یا پھر جان دینے کو تیار ہو جاؤ, تو پھر انسان کیا کرے؟ تو بھی دین نہیں چھوڑ سکتا. اور اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ایک رہنما واقعہ ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے, اور اس کے لیے کیا ہے, ایسی جگہ کو چھوڑ دے انسان جہاں اس کے دین کو خطرہ ہے. اسی کے لیے ہجرت کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کیوں چلے گئے تھے؟ کیونکہ اب آپ کی جان کو خطرہ تھا. تو جہاں جان کو خطرہ ہو جائے دین کی وجہ سے, تو انسان کو بلا وجہ اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. تنگ حالات پہ اور انجانے فیوچر پر یا انجانے
مستقبل میں قدم رکھ دے لیکن دین نہ چھوڑے. ان کو کیا سجھایا گیا اصحاب کہف کو؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. اور کہف کیا ہوتا ہے؟ غار. غار میں چلے جاؤ، غار میں داخل ہو جاؤ. غار میں چلے جاؤ؟ جی ہاں. اندھیری جگہ پر؟ جی ہاں. کوئی لائٹ نہیں، کوئی کھانا نہیں، کچھ نہیں. کیا ہوگا؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. رب پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، توکل تو کرو. اپنا وطن، اپنا عیش و عشرت، اپنا آرام، اپنا سب کچھ دین کی خاطر جب تم چھوڑو گے اور غار میں داخل ہوگے. غار کیا ہے؟ ان نون فیوچر، اندھیرا. تو کیا ہوگا؟ وہیں سے روشنی ہو جائے گی. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. یعنی انسان جب دین کی خاطر کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا اللہ اس کی قدردانی نہ کرے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. بندے قدردانی کریں یا نہ کریں، بندے اس کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں، اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. تو یہ حل بتایا گیا فتنہ دین کے موقع پر. یعنی فتنہ دین کے وقت انسان کیا کرے؟ ایسی جگہ چھوڑے جہاں اس کو اپنا دین بچانا مشکل ہو. دوسری چیز فتنہ مال. مال سب سے بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے. سب سے بڑا نہیں، یعنی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے. اور اس کے لیے باغ والے کا واقعہ بتایا گیا. مال کا فتنہ کیا فتنہ ہے؟ نمبر 1، انسان کو غافل کرتا ہے اللہ کی یاد سے. اور بعض اوقات مال پا کر انسان کے اندر اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ انسان آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے. یہاں یہ دو ساتھی تھے، ایک کے پاس زیادہ تھا تو اس نے کیا کہا؟ وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. خوش فہمیوں کا شکار ہو گیا مال کو پا کر. بہت سے لوگ مال پا کر دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا کہ یہ ہمیشہ رہے گا. مال پا کر عموماً لوگوں کو یہ دھوکا ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے، چونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اسی لیے تو یہ سب دیا اس نے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان آخرت سے پوری طرح غافل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ کملے بھی سیانے والی بات ہے نا کہ یعنی حماقتیں بھی انسان کو اپنی کیا نظر آنے لگتی ہیں؟ عقل مندی کی بات نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ میرے پاس بہت کچھ ہے. اور پھر آخرت کے بارے میں بھی کیا سوچتا ہے؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. میں اللہ کا اتنا پیارا ہوں، یہاں اس نے دیا تو وہاں نہیں دے گا، وہاں بھی دے گا. اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا مالدار ہونا ہرگز اس بات کی علامت نہیں کہ وہ خدا کا بہت پیارا ہے. مال تو اس نے فرعون کو بھی دیا تھا. قارون کے پاس بہت مال تھا، لیکن کیا انجام ہوا؟ تو کوئی بھی شخص مال پر نہ ریجھے، مال پر مان نہ ہو، کیونکہ مال کا انجام دنیا میں دکھا دیا گیا کہ دیکھو مال تو دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. باغ کسی وقت بھی جل سکتا ہے، جو کچھ ہے اینی ٹائم جا سکتا ہے، سب برباد ہو سکتا ہے. اور دنیا میں وقتاً فوقتاً آنے والے حادثات اور واقعات ہم سب کو نہیں بتاتے کہ صرف سیکنڈز میں سب کچھ جا سکتا ہے. مال سہارا نہیں بن سکتا انسان کا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہاں وقتی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن کسی بھی وقت انسان کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے. تیسری چیز فتنہ علم. انسان کے اندر عموماً کب تکبر آتا ہے؟ جب اس کے پاس علم آتا ہے، جب ڈگری آتی، جب اسے لوگوں پر علمی تفوق حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے بہت ہی زبردست ہے کہ انہوں نے علم کے لیے پھر بے حد تواضع اختیار کی. دیکھیے خود پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم، لیکن کس قدر تواضع اختیار کرتے ہیں. پھر ہے حکومت کا فتنہ.
عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی حکومت اقتدار ملتا ہے تو وہ کیا سمجھنے لگتا ہے کہ میں سارے قوانین، اصولوں اور اخلاق سے بالا ہوں، یہ سارے قوانین اوروں کے لیے، میری ذات ان سب چیزوں سے اوپر۔ بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان غلط چیزوں کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتا ہے، حرام کو حلال کر لیتا ہے، وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے ناجائز ہیں وہ سمجھتا ہے میرے لیے جائز ہے، مجھے تو حق ہے یہ سب کرنے کا۔ پھر آپ دیکھیے کہ دجال جو ہے وہ ان سارے فتنوں کا مجموعہ ہے، یعنی یہ سب فتنے الگ الگ ہیں نا، تو دجال میں یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں ہوگا۔ مثلا دجال لوگوں سے اپنی عبادت طلب کرے گا، دین میں آزمائے جائیں گے لوگ، مال بھی ہوگا اس کے پاس، جہاں چاہے گا بارش برسا لے گا، یعنی جب وہ کسی بھی زمین پر نکلے گا ساری زمین پہ گھومے گا سوائے مکہ مدینہ، صحرا ہوگا اور بادل کو حکم دے گا برسو اور وہ وہاں برسے گا اور وہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر کسی شخص کو اتنی طاقت مل جائے کہ اس کے حکم سے بارش برسنے لگے اور اس کے حکم سے خشک زمین سرسبز ہو جائے تو کون نہیں اس کو پیر مانے گا؟ لوگ تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہ یہی تو خدا ہے، سب کچھ تو کر سکتا ہے، اور اس کے کافر لکھا ہوگا، کفر لکھا ہوگا اس کے ماتھے۔ مومن ہی پڑھ سکے گا، باقی نہیں پڑھ سکیں گے، منافق نہیں پڑھ سکیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے پاس علم بھی ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص کو 2 حصوں میں کاٹ کے پھر ان کو جوڑ دے گا۔ اب کوئی ایسے کرتب کر رہا ہو لوگوں کے سامنے تو کتنا مشکل ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو پھر اس سے بچائیں اور کہیں کہ نہیں میں اس کو خدا نہیں مانتا۔ پھر یہ کہ اس کی حکومت پوری زمین پر ہوگی سوائے مکہ مدینہ کے۔ اب اتنا بڑا اقتدار جس شخص کے پاس ہو تو پھر اس سے کون ٹکر لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنے وقت کے لوگوں کو بھی ڈراتے تھے اور فرماتے اگر میں زندہ ہوا تو میں تمہارے ساتھ مل کر اس کے خلاف لڑوں گا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ ختم ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے فتنے جو بڑے بڑے کون کون سے ہیں؟ دین کے معاملے میں آزمایا جانا، مال، علم اور حکومت، اقتدار، یہ ساری چیزیں ایک دجال میں جا کے کٹھی ہو جائیں گی آزمائے جانے کے لیے۔ اس سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا؟ سورۃ کہف پڑھو، اور پھر اس کے اندر جو بھی واقعات ہیں وہ سارے پڑھتے پڑھتے انسان کو ہر ہفتے اگر ریمائنڈر ملے تو انسان اپنے بچاؤ کی بھی صورت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورت کے عین بیچ میں ابلیس کا ذکر ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے کون ہے، آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس اور ابلیس کا ساتھ۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ تو عدو اللہ اور عدوکم ابلیس فتنہ ہے۔ اسی صورت کے اندر حل بھی بتائے گئے ہیں کہ فتنوں سے نجات کیسے ہو سکتی ہے، طریقے بھی بتائے گئے۔ جہاں تک فتنہ دین کا تعلق ہے، یعنی دین کے معاملے میں آزمائش کا تعلق ہے اور دین کے جانے کا خوف انسان کو لاحق رہتا ہے، معلوم نہیں آپ کو ہوتا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو ہونا چاہیے، ڈر لگتا ہے نا، آج یہ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں پتہ نہیں کل کر سکے کہ نہیں، آج تو ہم روز قرآن پڑھتے ہیں تو دل کا حال کچھ اچھا ہوتا ہے، اگر پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، معلوم نہیں آپ کو خیال آتا ہے یا نہیں، کورس ختم ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو کس طرح دین کے ساتھ تھام کے رکھیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا حل بتایا گیا ہے صحبت صالح، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ایسے لوگوں سے تعلق جو اللہ سے تعلق رکھتے ہو، جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ جب تک صحبت صالح نہ ہو، علمی مجالس نہ ہو، تو انسان کے لیے ابلیس کے شر اور ان فتنوں سے نکلنا مشکل ہے۔ دوسری چیز ہے فکر آخرت، آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آخرت کے ہولناک منظر اس صورت میں بیان کیے گئے۔ انا اعتدنا للظالمین
نارا احاط بهم سرادقها، جو موٹی موٹی دیواریں آگ کی اور آگ کے اندر گھرا ہوا ہونا. احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ایک آیت میں پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا، کھانے کو کیا ہوگا، رہنے کو کیا ہوگا، اور کیا گزرے گی وہاں. جب انسان وہاں کی ان وحشت ناک باتوں کو یاد رکھے، ہر روز اپنی آخرت کو یاد رکھے اور آخرت کے حساب کتاب کو اور جہنم کے شعلوں کو، اور پھر جہنم کا وہ جو یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا، وہ یعنی آگ کا ایک شعلہ ہی، تو انسان دین کے معاملے میں پھر کمزوری کا شکار نہیں ہے. تو کہتے دنیا جاتی ہے تو جائے، میں دین نہیں چھوڑ سکتا، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا، میں نیکی کے کام نہیں چھوڑ سکتا. لوگ جتنی مرضی میری مخالفت کر لیں، جو مرضی کرے مجھے تو یہی کرنا ہے جو صحیح ہے، میں آخرت کی آگ نہیں برداشت کر سکتا. تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے فتنہ مال. اس کے لیے حل بتایا گیا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو. مال کی محبت تو انسان کے دل میں ہے، لیکن مال کا جو حلیہ بتایا گیا وہ کیا؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. انسان اگر اپنے ذہن میں لائے بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی حویلیاں کیسے کھنڈر بنتی ہیں، اچھے اچھے لباس پرانے ہو کر کیا شکل اور کیا حلیہ دیتے ہیں، عمدہ کھانوں کا انجام کیا ہوتا ہے، باغات اور ہریالی اور زیب و زینت کی چیزیں، زیورات، وہ ساری چیزیں جن میں انسان کی اٹریکشن اور جن کی طرف دل کھنچتا ہے، ان سب چیزوں کا اینڈ دیکھے، نتیجہ دیکھے. ایک ایک چیز ایسی ہولناک شکل پیش کرتی ہے اپنے اختتام پر کہ انسان یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی پھر اسی کی طرف بھاگتا ہے. انسان نہیں سوچتا کہ جو گھر وہ اپنے لیے بنا رہا ہے اسی میں اس کی موت آنے والی ہے. کبھی کسی نے گھر لیتے ہوئے یہ سوچا اسی سے اس کا جنازہ اٹھے گا. یہ بستر میں خرید رہا ہوں، یہ بیڈ جو میں بنا رہا ہوں آرام دہ سے آرام دہ اپنے لیے، کیا معلوم یہی میری موت کی جگہ بن جائے. کیا ایسا ہی نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں ہم سے بے وفائی کرنے والی ہیں. کوئی چیز بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گی، کتنی بھی قیمتی بنا لے، کتنی بھی خوبصورت، کتنی بھی اچھی، ہر چیز پرانی ہو جاتی، ہر چیز بد رنگ ہو جاتی، ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، آؤٹ آف فیشن ہو جاتی، اپنی قیمت کھو دیتی. ایک گاڑی لیں اعلیٰ سے اعلیٰ، خرید کے آپ ایک دن چلائیں اور پھر بیچیں اس کو، قیمت کم ہوتی ہے یا نہیں؟ کوئی بھی چیز فوراً سیکنڈ ہینڈ، اور سیکنڈ ہینڈ کا ٹھپا لگتے ہی ایک دم ویلیو نیچے. یہ ہے دنیا کے مال کی حقیقت. تو اس کے لیے یہ مثال یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ دنیا کی زینت اور رونق اور یہ زندگی کیا ہے؟ وہ خزاں کا موسم، بہار پہ جیسے خزاں آتی ہے اور پتے سوکھ کے ختم ہو جاتے ہیں. دوسری چیز اعمال نامے پہ نظر. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ تو سب رونقیں ہیں دنیا کی، ساتھ تھوڑی جائیں گی. نہ مال جائے گا نہ بیٹے جائیں گے، وہ تو ماں کو اتار آئیں گے قبر میں. باقی سب کچھ تو وہ لے جائیں گے جو بنایا آپ نے، جتنی محنت کی، نمازیں چھوڑ کے، اپنے فرائض چھوڑ کے، سب انہی کا ہو جائے گا. ہمارا تو کچھ باقی نہیں ہوگا، الا یہ کہ ہم اس سب کو خیر کے کام میں لگائیں، اولاد کی بھی صحیح تربیت کریں اور مال کو بھی اچھے کاموں میں اپنے ہاتھوں سے لگائیں. اور اس وقت انسان وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. انسان اپنے اعمال نامے کو قیامت کے دن دیکھ کے ڈر رہا ہوگا کہ یہ کیا میں لے کے آیا ہوں، کیا کر کے لایا ہوں. تو اس پر نظر رکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے وہ شگون کے پرندے میں کیا بھر رہے ہیں، اپنے گلے میں جو لٹکا ہوا اس میں ڈال کے آ رہے ہیں روز. تیسری چیز فتنہ علم. آپ دیکھیے کہ علم کا حال تو یہ ہے کہ انسان ادھر سے پڑھتا ہے اور ادھر بھول جاتا ہے. ہم سنتے ہیں، رٹتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پھر
پھر بھول جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ وہ چیز جو ہم ریٹین کر ہی نہیں پاتے، کتنی کتنی دفعہ ہم ایک چیز کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں اب تو ہمیں سمجھ آ گئی، اور پھر 2 دن بعد سمجھ کہاں جاتی، عمل کا وقت آتا ہے پھر بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہوئے ہم نہ سمجھ ہو جاتے ہیں۔ ایسی چیز، اس پہ کس چیز کا فخر؟ اور پھر دنیا کا علم بھی آپ دیکھیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں، جدہ ایئرپورٹ جنہوں نے بنایا، جو اس کے آرکیٹیکٹ تھے، تو ان کے گھر مجھے جانے کا اتفاق ہوا 88 میں، جب میں وہاں پڑھ رہی تھی، پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو اس دوران مجھے تو ہوا یہ کہ ہی واز ون آف دوز پیپل کہ جنہوں نے یہ سب پروجیکٹ بنایا اور پھر کام کیا۔ میں 2-4 دن ان کے گھر ٹھہری، جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا تو وہاں پر کچھ ڈگریاں رکھی ہوئی تھی نا، تو فریم جیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ لٹکائی ہوئی نہیں تھی، یوں کر کے رکھی ہوئی تھی نا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی کہ یہ میرے سابق شوہر کی ڈگریاں ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں نے دوسری جگہ بھی یہ شادی کی، تو یہ دوسرے شوہر کا گھر ہے۔ آپ یقین کریں کہ وہ مجھے کیفیت کبھی بھولتی نہیں، نہ ان ڈگریوں کا حال اور اس عورت کا دوسری شادی۔ یعنی یہ مجھے اس سے غرض نہیں کہ دوسری شادی کی یا کچھ، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص نے کتنا پڑھا، سب کچھ کیا، بنایا، کیا، نام بھی کمایا، مال بھی کمایا، بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے خود زمین کے اندر ہے، بیوی اور بچے نئی دنیا آباد کر چکے ہیں، اور اس کی ڈگریاں وہ یوں رکھی ہوئی ہیں۔ ڈگریوں کے ساتھ یہی ہوگا؟ یعنی ایسے میرے دل میں غم آیا، اور دنیا کی اتنی بے حقیقتی سامنے آئی، کیونکہ میں خود اس وقت پی ایچ ڈی کر رہی تھی ابھی، اور مجھے پتا ہے کہ وہ دن رات پڑھنے کے پیچھے بھاگنا، دوڑنا، کہ کمپلیٹ کرنی ہے، ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنی نیت صرف اللہ کے لیے خالص کر لینی چاہیے، کہ باقی تو یہ کاغذ تو یہیں رہ جائے گا، اور ہماری اولادیں اس کاغذ کو شاید پہچانتی بھی نہ ہو۔ کیونکہ ہوا یہ کہ میرے والد کی جو سند تھی، دیوبند کے فاضل تھے، پتہ نہیں کتنے سال پڑھ کے انہوں نے وہ سند لی، کتنے سال ہمارے گھر میں وہ رکھی رہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہماری شادیاں ہو گئی، سب ایک کے بعد ایک گھر سے نکلے۔ کچھ عرصے بعد جب بہت شور اٹھا کہ ان کا استاد کون ہے، میرا نا، یہ کافروں سے پڑھی ہے، معلوم نہیں کہاں سے، تو مجھے خیال آیا کہ میں اپنے والد کی وہ سند دیکھوں کہ وہ کدھر ہے، کہ میں بہت زیادہ ایک طوفان اٹھا تھا ایک دور میں کہ یہ ان سے پڑھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ ان کے استاد کون ہیں۔ تو میرے والد سب سے پہلے میرے استاد تھے، اور بہت سال میں نے ان سے پڑھا۔ اب میں کہوں کہ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ میرے والد ایک عالم تھے، اب وہ ڈگری کہاں ہے، وہ سند کہاں ہے، ایک بھائی کو پوچھوں، دوسرے کو پوچھوں، وہ آج تک نہیں مل کے دی۔ حالانکہ ہم سب اپنے والد کی بے حد عزت اور قدر کرنے والے، کہ دنیا میں اگر کسی انسان سے میں نے واقعی کسی کی اتنی عزت اور اتنی محبت کی ہے تو وہ میرے اپنے والد ہیں، کیونکہ میں ان کے عمل کو ان کے گھر کے اندر دیکھتی تھی۔ وہ باعمل انسان تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور دین کے لیے قربانی کا جو جذبہ لیا وہیں سے لیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ڈگری کہاں ہے؟ آج میں کسی کو بتانے کے قابل نہیں کہ میرا استاد کون تھا اور اس کی کیا ڈگری تھی۔ یعنی کس طرح غفلت ہو جاتی ہے نا چیزوں سے، ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہاں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ پڑی ہوئی ہیں، یہ سب ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب میں اپنے کاغذوں کو کبھی دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ کیا ویلیو، اور ایک ایک کاغذ کے پیچھے کتنے کتنے سال کی محنت ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو ساتھ نہیں جائیں گی اور نہ بچائیں گی اگر اس کے پیچھے اخلاص نہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ تواضع، کہ جو کچھ بھی ہو انسان کے پاس طالب علم بن کے ہی رہے، عالم نہ کہلوائے اپنے آپ کو، اور نہ کبھی اس پر فخر کرے۔ اب یہ کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ہے وہ انتہائی زبردست ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ جب خضر کے سامنے پہنچتے تو کہتے ہیں سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ پیغمبر، اولي العزم من الرسل، کلیم اللہ، اتنا بڑا مقام کسی کا ہوگا؟ وہ استاد کے سامنے کس طرح بیٹھے ہیں، کیسی منت کر رہے ہیں، سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ کچھ بھی آپ ہو جائیں، لیکن کبھی آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں زیادہ جانتی لہٰذا یہ کون شخص ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کے سامنے بیٹھ گئے، بھلا کیا بتاتا ہے یہ، ہاں بڑی چیز ہے، بہت جانتا ہے۔ اٹھے اس کی مجلس سے کہا ہاں وہ جو فلاں بات کی تھی وہ فلاں تو ہم نے سنی ہوئی تھی،
اور یہ سب تو ہم جانتے ہی تھے، کوئی نئی چیز تو ہم نے سیکھی نہیں. بعض اوقات ہمیں خود کچھ بھی نہیں آتا ہوتا، لیکن کسی بھی لیکچر کے بعد لوگوں کے تبصرے اگر سننا چاہیں آپ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے اندر کتنی ایروگنس بھری ہوئی ہے. اس میں یہ خرابی، اس میں وہ، اس میں وہ، اس میں وہ، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کے نقص نکالنا جانتے ہیں، اپنی کمزوریاں نہیں جانتے. تو فتنہ علم جو ہے اس کا علاج کیا ہے؟ تواضع. اور تواضع سیکھنی ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیں کہ اتنا مقام رکھتے ہوئے بھی کس قدر عاجزی کے ساتھ انہوں نے سیکھا، کس قدر ہمبل تھے کہ اپنے استاد سے کہتے ہیں وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں تیری کوئی بات نہیں ٹالوں گا. یہ الگ بات ہے کہ انسان ہوتے ہوئے، اور وہ چونکہ واقعات ایسے تھے کہ وہ چپ نہ رہ سکے، لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ ان کی مخالفت کریں گے یا کوئی بحثیں کرنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے. اتنا سفر کر کے جینون ایک طلب لے کر گئے تھے وہاں سیکھنے کو. اور پھر فتنہ اقتدار، حکومت، کہ اللہ کبھی اتھارٹی دے دے، اور یہ اتھارٹی ضروری نہیں کہ ذوالقرنین جتنی اتھارٹی ہو کہ ساری زمین پر آپ کے اقتدار ہو اور آپ جہاں چاہیں جائیں. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے گھر میں ایک حاکم ہوتی ہے. کہیں بھی کسی ادارے میں کسی جگہ کوئی اتھارٹی آپ کو دے دی جائے کسی کام کے کرنے کی، تو اس وقت انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، تواضع پیدا کرے. اور کوئی بڑے سے بڑا کام اللہ کروا دے تو کیا کہے ھذا رحمت من ربی. لوگ جتنی مرضی تعریف کریں، کبھی بھی نہ اپنے آپ کو چیز سمجھے. بڑے سے بڑا مار کا مار لے، کچھ بھی اللہ آپ سے کروا لے تو کیا منہ پہ ہونا چاہیے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے جو مجھ پر ہوئی، اس کی توفیق سے ہوا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان ساری چیزوں کے اینڈ میں کیا کہا قل ھل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے دین کے لیے، بھاگ دوڑ کرتا ہے دنیا کے لیے، بھاگ دوڑ کرتا ہے علم کے لیے، بھاگ دوڑ کرتا ہے حکومت کے لیے. اگر یہ ساری بھاگ دوڑ آخرت کے تصور سے خالی ہے، اس میں ریاکاری ہے اور اپنے آپ سیلف پروجیکشن ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا ہے، تو پھر کیا ہے اخسرین اعمالا، ساری بھاگ دوڑ بیکار ہے. اگر انسان یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ خود پسندی کا ثبوت دے تو یہ سب سے بدترین چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی. نجات دینے والی چیزیں کھلے اور چھپے اللہ کا ڈر رکھنا، خوشی اور ناراضی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا، خوشحالی اور غریبی دونوں میں اعتدال پہ قائم رہنا. اور ہلاک کرنے والی چیزیں خواہش کی پیروی، بخل کا طریقہ اور آدمی کی خود پسندی. اور یہ آخری چیز سب سے زیادہ سخت ہے کہ اگر انسان صرف خود کو ہی بڑی چیز بنانے اور قوت اپنی دکھانے اور اپنا آپ دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو سب بیکار. اور سبق کیا دیتی ہے یہ سورت؟ یعنی فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ تو سکھاتی ہے، اور اس کے ساتھ سبق کس چیز کا ہے؟ حرکت کا. کام کرو، کام، موو آن، دوڑو. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. آپ دیکھیے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہف کی طرف دوڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملاقات کے لیے دوڑ رہے ہیں اور اتنا جاتے ہیں کہ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. اور پھر ذوالقرنین کو آپ دیکھیے یہ کہاں سے کہاں تک پہنچتے، ایک مہم سر کی، وہاں سے فارغ دوسری طرف، دوسری سے تیسری طرف، اور اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ وہ اتنی بڑی دیوار بنا دی. یعنی مسلسل کام، محنت، بھاگ دوڑ. اور اگر سورت کا آغاز دیکھیں تو کتاب سے آغاز ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، شکر ہے اللہ کا جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری. ولم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں. قیما، سب ٹھیک کر دینے والی ہے، سوچ کو، عمل کو، انسان کے چال کو، انسان کے اعمال کو. اور کس لیے؟ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے. من لدنہ، جو اس کے پاس ہے. ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے. کون؟ الذین یعملون الصالحات، جو نیک کام کرنے والے ہوں. ان لہم اجرا حسنا. اور اختتام کس پر ہے؟
ابتدا بھی قرآن سے اور اختتام قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. یہ قرآن اور یہ کلام کو معمولی چیز نہیں ہے، اس کے اتنے پہلو ہیں، اتنے رنگ ہیں، اتنا کچھ ہے اس کے اندر کہ سارے زندگی پڑھتے رہو اور سارے سمندروں کی سیاہی ختم کر دو اس کے معنی لکھ لکھ کے، تو یہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک دفعہ پڑھنے سے اور ایک دفعہ پورا کر لینے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا. دلوں میں عہد یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اب ساری زندگی ساتھ رہے، اور پھر قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور ہر جگہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر جگہ دعوت اللہ کا پہلو بھی سامنے ہے. شروع میں کیا کہا کہ ان لوگوں کو خبردار کرو جنہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں کہ چلو کہف کی طرف، اور ان کو ایمان بچانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنے ہوئے ہیں. پھر باغ والے میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ جس کے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ تکبر جو ہے مال کا اچھا نہیں. خضر علیہ السلام بھی کیا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مختلف چیزیں سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. ذوالقرنین بھی اپنے عمل سے تبلیغ کر رہا ہے، یعنی کہیں زبان سے تبلیغ ہے، کہیں عمل سے ہے، کہیں استاد بن کے ہے، اور کہیں پوری دعوت ہے کہ دیکھو یہ قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ایمان بالغیب کا درس دیتی ہے سورت. اس لیے اس پہ توجہ نہیں رکھے گی کہ غار کہاں ہے اور کتنے سال رہے تھے وہاں اور کتنے لوگ تھے. ان سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر کے اصل چیز پہ رکھا گیا. اور پھر غار خود سمبل ہے ایک غیب کا. خضر کے واقعات میں بھی غیب کی باتیں. پھر یاجوج ماجوج کہاں ہے، یہ ابھی تک ایک سوال باقی. انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گریٹ وال آف چائنا یاجوج ماجوج کی قوم نے بنائی تھی کیونکہ وہ ایک رات میں بنی تھی. یہ بالکل ہی ایک من گھڑت بات ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ دیوار ذوالقرنین نے ان کی مدد سے بنائی تھی. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو اس کے اندر چیزیں استعمال ہوئی وہ چائنا کی وال میں نہیں استعمال ہوئی. تیسرا یہ کہ وہ وال ایک مقصد کے لیے بنی تھی. اور وہ جو گریٹ وال آف چائنا کی تو اوپر سے تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ، دائیں بائیں کیا ہے. تو اس کا گریٹ وال آف چائنا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ تو بہت لیٹر پیریڈ میں بنی ہے، یہ اس سے پہلے کی بنی ہوئی ہے یہ. اور پھر یہاں جہاں تک یہ سوال ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں کہاں، تو بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کیوں نہیں آتے. تو آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ایک صحرا میں رکھا تھا، بالکل اوپن تھا یا نہیں. یاجوج ماجوج تو پھر دیوار کے پیچھے بند ہے نا. قرآن پاک میں کیا آتا ہے، یتیہون فی الارض 40 سنۃ. 40 سال بنی اسرائیل کو رستہ نہیں ملا تھا وہاں سے نکلنے کا. وہ روایات میں آتا ہے کہ صبح کے وقت چلنا شروع کرتے، شام تک ایک جگہ تک پہنچتے، سویرے اٹھتے تو وہیں پہنچے ہوئے ہوتے تھے. صحرا سے نہیں نکل سکے، صحرا میں قید رہے 40 سال. یتیہون فی الارض، کیا ان کی عقل سمجھ کو نہیں تھی کہ سارے مل بیٹھتے کوئی طریقہ اختیار کرتے اور اس سے باہر نکلتے؟ نہیں نکل سکے جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا. اور یہ ایک جیتی جاگتی مثال قرآن کے اندر موجود ہے. تو آخر ہمیں اس بات کے ماننے میں کیا مشکل ہے کہ یاجوج ماجوج جہاں بھی ہیں وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے؟ ہاں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور جب اللہ چاہے گا تو باہر نکل آئیں گے. تو بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے ایمان بالغیب. یہ کتاب اسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو. تو بات یہ ہے کہ سورۃ کہف جو ہے قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے، جس کو پڑھنا جو ہے اور پڑھتے رہنا ضروری ہے. اور امید ہے کہ اس جمعے سے انشاءاللہ آپ اس کو باقاعدہ پڑھیں گے. اور اگر کسی وجہ سے ٹائم نہ ہو یا بہت مصروفیت ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک کیسٹ ملتی ہے، ہم نے اسی لیے اس کی 3 قاریوں کی آواز میں الگ کیسٹ کے وقت یا پھر سفر کرتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے وقت، تاکہ ان ٹچ رہیں سورت کے ساتھ. پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر نہ پڑھ سکیں تو کم از کم سنیں ضرور.